बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हमें मेरी रिक्वेस्ट पे दोबारा शाहीन ज़ुबैर साहब ने अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है। अमेरिका के इलेक्शन हो रहे हैं, आज इस पे हम तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शंस आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी अमेरिका में जीतता है, यकीनन इसका असर खित्ते पे और ख़ुसूसन पूरी दुनिया पे ज़रूर पड़ता है। इसलिए पूरी दुनिया इस वक्त इस इलेक्शन को देख रही है। और आज पाकिस्तान की सियासत में आज एक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं कुछ इम्पोर्टेंट, वहाँ पे कुछ नारेबाजी हुई है। मरीम नवाज जहाँ पे मौजूद थी और शायद कोई एक नई पार्टी बनने जा रही है, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो बयानबाजी चल रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। और आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया, वहाँ पे बहुत सारी बातें कही कि मैं देखूंगा कि किसकी टांगें कामती हैं। इस पर भी हम शाहीन ज़ुबैर साहब का जो है वो व्यू पॉइंट देंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा सर, मैं आई स्टार्ट विद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान की जो स्पीच थी। आज उन्होंने कैटेगोरिकली पूरी कौम को बता दिया कि मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है वो इदारों को तकसीम करने पर है। अदलिया को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह जजेस जो उनके मनपसंद जज हैं वो उनका नाम लेते हैं, जो मनपसंद नहीं है उनका भी नाम लेते हैं, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में। और फौज की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। ये जंग सर, ये लड़ाई जो नून लीग की तरफ से शुरू हुई है, क्योंकि मैं ये अपने व्यूअर्स के लिए भी जानना चाहूंगा, क्योंकि वो भी हमसे सवाल करते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। क्योंकि दोनों तरफ से जोर लग रहा है, लेकिन नुकसान जो इस वक्त हो रहा है वो पाकिस्तान का हो रहा है। जो बयानबाजी चल रही है वो नून लीग की तरफ से चल रही है। वो किसी प्रो पीटीआई ने के बंदे ने जाके ये नहीं कहा कि नून लीग को ऐसे बयान दे और लोग उनके खिलाफ बुरा भला सोचें। ये उनके अपने बयान है जो उन्हें लोग जो है, जो उनकी राय बन रही है लोगों की, उनके हवाले से वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया इरफान आपका। देखिए, जब से ये इन्होंने मूवमेंट अपनी शुरू की है और उसमें कई इवेंट हो चुके हैं अब तक और कई कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें उन सारे पिछले 2-3 हफ्ते की जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें नुकसान किसका हुआ है? नुकसान मेरे ख्याल में सिवाय नून लीग के और अपोजिशन के नुकसान और गवर्नमेंट का या एस्टेब्लिशमेंट का या जुडिशरी का या और किसी का नहीं हुआ। इनको खुद ही अपने जो इन्होंने ट्रैक सेलेक्ट किया और उस ट्रैक पे जब चलना शुरू किया तो फिर इनका कोई वापसी का रास्ता इन्होंने छोड़ा नहीं है। अब वो उसी ट्रैक पे चल रहे हैं और उसी ट्रैक पे आगे जा रहे हैं और मजीद नुकसान हो रहा है। और अब पार्टी के अंदर हम देख रहे हैं कि टूट फूट भी शुरू हो गई है। उनके प्रेसिडेंट जो है, बलोचिस्तान के प्रेसिडेंट जो जनरल साहब थे वो छोड़ गए हैं और लोग बहुत सारे छोड़ रहे हैं। उनके एमएनए एमपीए जो है वो मीडिया पे आके अब बातें कर रहे हैं। और तो ये ट्रैक तो मुझे एक सुइसाइडल ट्रैक लगता है। इसका कोई एंड मुझे नजर नहीं आता कि कोई इनके फायदे में एंड होगा। अल्टीमेटली यही होगा कि जो पीपल्स पार्टी भी एक तरह से साइडलाइन होकर बैठी हुई है। वो बिलावल साहब तो सिर्फ गिलगित में उनको इंटरेस्ट है और किसी चीज में आजकल इंटरेस्ट नहीं है। जरदारी साहब भी अपने खामोशी से बैठे हुए हैं। तो वो पीपल्स पार्टी भी एक तरह से बिल्कुल इनसे साइडलाइन पे हो गई है। और आपने देखा मौलाना फजल रहमान साहब जब मिलने गए उनसे अयाज सादिक साहब से, तो वहां भी उन्होंने कहा और पहले भी उन्होंने कहा कि जी हमें इदारों को अटैक डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। अंदर जाके वो कुछ और बात करते हैं, पब्लिक जाके वो एक बात करते हैं। तो नुकसान इनको हो रहा है, मुस्लिम लीग नून को हो रहा है। और मजीद वो आगे बढ़ते जा रहे हैं तो कोई प्रेशर उनका काम नहीं कर रहा। और इसका मतलब ये कि या तो फिर वो डायरेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कर देंगे, और जैसा उन्होंने ऑलमोस्ट कर ही दिया है, मगर उसका फायदा क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन उनको नुकसान ही होगा, फायदा कोई नहीं हो रहा। क्या सबक सिखा रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं पाकिस्तानी कौम को? और वो कहते हैं कि देयर इज नो सेक्रेट काउ इन दिस पाकिस्तान। यहाँ पे सेक्रेट काउ की तो बात नहीं हो रही, यहाँ पे अभिनंदन की बात हो रही है, यहाँ पे कुलभूषण यादव की बात हो रही है, यहाँ पे इंडियन बियानी की बात हो रही है। ये कहाँ से सेक्रेट काउ का मामला कहाँ से आ गया? सेक्रेट काउ का तो कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अब लाइन ऐसी पिक कर ली है
کہ جس پہ وہ اٹیک اگر اب نہیں کرے تو ان کو ایک امبیرسمنٹ ہے اور وہ ان کو واپس اپنے اسٹیپس واپس کرنے پڑیں گے. جو بڑی مشکل سے آپ دیکھیں یہ ٹریک جب مریم نے پک اپ کیا ہے اور نواز شریف نے جب یہ ٹریک پک اپ کیا تو یہ پارٹی جو ہے نا بالکل ایکسٹریمسٹ لوگ جو ہیں ان کے ہاتھ میں چلی گئی. شہباز شریف جا کے الگ بیٹھ گئے, یعنی وہ تو یہاں تک بیٹھ گئے کہ انہوں نے اسمبلی میں پروٹیکشن آرڈر کا ڈیمانڈ بھی نہیں کی کہ میں جانے نہیں چاہتا اسمبلی میں. یا ہوتا یہ تھا کہ پہلے اس پہ جھگڑا ہو جاتا تھا کہ یہ پروٹیکشن آرڈر نہیں ہو رہا, آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں, ان کو کیسے لایا جائے گا, پروٹوکول کیا ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. اس دفعہ انہوں نے اپلیکیشن ہی نہیں دی کہ مجھے پروٹیکشن آرڈر میں بھیجا جائے, اسمبلی میں وہ گئے نہیں. تو اتنا اندر پارٹی کے ڈفرینسز ہو گئے. اور پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ ان کی جو والدہ صاحب ہیں انہوں نے کوشش کی کچھ صلح صفائی کرانے کی کہ بھائی تم پارٹی جو ہے نیشنل لیول پہ ان کو چھوڑ دو, مریم کو کرنے دو, اور پروونشل لیول پہ حمزہ کو آپ کرنے دیں, اور باہر بیٹھ کے نواز شریف کریں, پتہ نہیں جیل میں بیٹھ کے شہباز شریف کریں. کیا ان کا وہ پلان تھا, فارمولا تھا, وہ کچھ زیادہ سمجھ میں بھی نہیں آیا, لیکن وہ بھی نہیں چلا. اور اب مریم صاحبہ نے اپنی فورس کا اعلان کر دیا ہے ڈیولپ کرنے کا. شیر جوان فورس ہے, اس میں انہوں نے جو ایک فارم دیا ہے بھرنے کا, حلف نامہ, جسے آپ نے بھی پڑھا ہوگا, اس میں تو باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم باقاعدہ اداروں سے ٹکراؤ کریں گے اور لڑیں گے. اب یہ یعنی اگر آپ حلف لے رہے ہیں کہ جی ہم اداروں سے لڑیں گے, اور یہ بھی ایک مزے کی بات اس نے لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی ملک سے باہر علاج کرانے گیا ہے, اس کو واپس لانے کی کوشش کی گئی تو اس سے بھی لڑیں گے. یہ کون سا مسئلہ ہو گیا؟ 50,000 لوگ جاتے ہیں باہر علاج کرانے, اور ان سب کے لیے لڑیں گے. اب کیا یا صرف اپنے ابا جی کے لیے لڑیں گے, کیا کریں گے؟ تو عجیب و غریب قسم کا ان کا ایک کنفیوز کہہ لیں یا ایک سنگل ٹریک مائنڈ ان کا جو ہے چل رہا ہے, اور وہ بالکل ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں. اور فائدہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ہوگا کیونکہ وہ ایک خاتون ہے, اور جتنا اگر اسٹیبلشمنٹ نے یا گورنمنٹ نے زور لگایا اور ان کی پارٹی کو دبایا تو ان کو پھر انٹرنیشنلی وہ اس کا سمپتی ملے گی. اب اس سمپتی کا وہ کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے, پارٹی کے اندر اس کا کیا ریئیکشن ہوگا, یہ بڑی عجیب یعنی بڑے بڑے سوال ہیں, اور جو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ابھی سوچے نہیں ہے کہ یہ ان کی پارٹی کہیں بالکل ہی ٹوٹ پھوٹ نہ جائے. سر کتنے حصے ہو سکتے ہیں اب اس پارٹی کے؟ 8-10 تو پہلے ہی ہو چکے ہیں مسلم لیگ کے. اس سے تو نہیں ہوں گے. آج میں پڑھ رہا تھا ان کا جنرل قادر صاحب جو ہے انہوں نے کوئی بیان دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی یہ نہیں سوچا کہ میں کس پارٹی میں جاؤں گا, یا میں آیا پالیٹکس بھی کنٹینیو کروں گا یا نہیں کروں گا, مگر پارٹی انہوں نے اپنی نون لیگ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا میں اس پارٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو آرمی کو اور فوج کو یعنی اس طرح سے گالیاں دے, کیونکہ میں خود بھی فوجی رہا ہوں, اس لیے یہ میرے سے نہیں ہوگا. باقی میں اب آگے کیا کروں گا انہوں نے نہیں بتایا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کئی لوگ تنگ آ کے پالیٹکس سے ریٹائر ہی ہو جائیں, لیکن وہ لوگ جو کہ جن کی اپنی کانسٹیٹوئنسیز ہیں, جو اپنے زور پہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں اسمبلیز میں, اور ظاہر ٹکٹ بھی لیتے ہیں کسی نہ کسی کا, لیکن ان کے پاس اپنی فورس ہے, اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے, لوگ ہیں, سپورٹرز ہیں, وہ تو رہیں گے پارٹی, وہ تو پالیٹکس میں رہیں گے, اور وہ پھر کوئی نہ کوئی اور پارٹی دیکھیں گے اور کسی نہ کسی اور کے ساتھ الائنس کریں گے اور پارٹی رہیں گے. تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل جب ہوتا ہے تو یہ کچھ عجیب پریڈکٹیبل نہیں ہوتا کہ کون کہاں جائے گا, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا, اس دل کے ٹکڑے. آپ نے بالکل صحیح کہا. اچھا سر, ایک سوال, کیونکہ ماشاءاللہ یو آر جرنلسٹ اور آپ کا بہت سارا تجربہ ہے. یوٹیوب کے اوپر اب ایک نئی بحث چل پڑی ہے, اور یہ میں نے آپ کا انتخاب اس سوال کے لیے اس لیے کیا کیونکہ آپ زیادہ بہتر چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. وہاں پہ بحث یہ ہو رہی ہے کیونکہ سیگریگیشن ہو گئی ہے. جو نون لیگ کے بیانی کو پسند کرتے ہیں وہ مخصوص صحافیوں کے پروگرامز کو دیکھتے ہیں, وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے بیانیے کو پسند کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان جرنلسٹ کو چنا جائے جو پی ٹی آئی کے بیانیے کو لے کر چلتے ہیں, جو فوج کی بات کرتے ہیں. اسی طرح تو سر یہ سیگریگیشن ہونے سے کہیں جرنلزم کہیں دب تو نہیں جائے گی؟ کیونکہ یہ سوال ہمارے بھی اٹھا دیا جاتا ہے کہ جناب آپ تو آرمی کے حق میں باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں, اور آپ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں, آپ
تو ہم سر ہمارے جیسے یوٹیوبرز یا جو صحافی ہیں وہ کہاں پہ جائیں؟ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ ہم اپنا مقدمہ کہاں لے کر جائیں؟ کیونکہ یہ جو پیمانہ ہے یہ کیسے طے ہوگا؟ یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے. کوئی جو لوگ جس کو پسند کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کا اپنا رائٹ ہے، ان کا اپنا پریویلیج ہے کہ وہ دیکھیں، جس کو دیکھیں نہ دیکھیں. آپ کوشش یہ کریں کہ جی آپ جب بات کریں تو ایز اے نیوٹرل پرسن، ایز این آبجیکٹو جرنلسٹ، اور آنیسٹلی اپنے اوپینین دیں، آنیسٹلی جو فیکٹس ہیں آن دا گراؤنڈ ان کو رپورٹ کریں. انالیسس بھی اپنا بالکل آبجیکٹو انالیسس دیں کہ جی یہ دیکھیے انہوں نے یہ فوج کے خلاف ایک یہ فورس بنا رہے ہیں، یہ آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ڈکلیئر کر کے آپ یہ اوتھ دیں کسی سے. یہ اگر آپ لیگل ٹرمز میں کسی وکیل سے پوچھیں تو وہ آپ کو ذرا صحیح بتائے گا کہ جی اس کا لیگلی مطلب کیا ہے، کہ جی آپ اپنے ہی اداروں، اپنے ہی فوج کے خلاف فورس کھڑی کر رہے ہیں اور ان سے یہ اوتھ لے رہے ہیں کہ جی آپ لڑیں گے ان سے اگر یہ انہوں نے. تو یہ تو ایک لیگل مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن پولیٹیکل یہ ہے کہ آپ اس کا انالیسس آبجیکٹو کریں. اور میں بھی کوشش یہ کرتا ہوں، بعض لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ جی آپ بہت زیادہ ٹلٹ ہو جاتے ہیں یا، مگر دیکھیے جو حقیقت ہے آپ نے اگر اس کو اس گھبراہٹ میں اگر بات نہیں کرنی، میں اگر کسی چور کو چور نہ کہوں تو میں اسے کیا کہوں کہ آپ میرے ساہوکار ہیں یا کیا ہے؟ آپ نے اگر چوری میں پکڑے گئے ہیں تو آپ چوری میں پکڑے گئے، میں اس کو اور کیا کہہ سکتا ہوں. بالکل ویل سیڈ سر. یہاں پہ سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے غداری کی ہے، جو پاکستان کے بارے میں بیانات دیتے ہیں، تو ہم انہیں غدار نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اور اگر آپ اسے کہا جائے کہ غدار، لیکن یہ کہ جو بات انہوں نے کی ہے، اور اگر ان کی بات اور ان کا جو نیریٹو، ان کا بیانیہ جو ہے، جو وہ بات کر رہے ہیں، وہ وہی بات کر رہے ہیں جو آپ کے ملک کے دشمن کر رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یعنی غداری نہ کہیں، لیکن آپ کہیں کہ جی آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو انڈیا کر رہا ہے، تو آپ میں اور انڈیا میں کیا فرق ہے؟ پھر آپ چلیں، آپ سافٹلی اگر آپ کہنا ہے غدار نہیں کہنا، غدار آپ اس وقت تک چلے نہ کہیں جب تک کہ کوئی لیگل ایکشن ہو کے ان کے اوپر کوئی کنوکشن نہ ہو جائے یا غداری کا، یا ٹھیک ہے وہ نہ کرے. لیکن جو آپ باتیں کر رہے ہیں، اگر وہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو آپ پاکستان کے دشمن کر رہے ہیں، تو ہاؤ ڈو یو ایکسپلین اٹ؟ کہ جی آپ کا پوائنٹ آف ویو اور ان کا پوائنٹ آف ویو ایک ہے، باقی پاکستان کا پوائنٹ آف ویو دوسرا ہے، تو آپ کس کی طرف کھڑے ہوئے ہیں؟ پھر آپ خود بتائیں، تو ایکسپلین کریں ذرا، ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے. بالکل بالکل. غداری کے مقدمات کی سچویشن سر یہ ہے کہ اسے لیگلی اب دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. اب آج کی یہ خبر ہے، اور جن کے خلاف بھی غداری کے مقدمات درج ہوئے اور جو بھی سچویشن ہے اس وقت، اس کو اینالائز کیا جا رہا ہے. سر یہ بھی ہمیں بتائیں آپ، اب فیوچر میں، کیونکہ وہاں پہ جب عمران خان صاحب گئے ہیں تو شہری رحمان صاحبہ نے شور مچایا ہے کہ جناب انہوں نے کوئی پیکیجز کا اعلان کر دیا اور وغیرہ وغیرہ. تو اس قسم کی سچویشن بھی وہاں پر آج دیکھنے میں آئی ہے. عمران خان صاحب آج بڑے ثابت قدم نظر آئے اپنی تقریر کے اندر. FATF کا ذکر کیا انہوں نے کرونا کا سر ذکر کیا. خیر لندن میں سر لاک ڈاؤن، وی آر ہیڈنگ ٹورڈز انادر لاک ڈاؤن، اور بڑی خطرناک ویو، سیکنڈ ویو یہاں پہ آ رہی ہے. ڈیتھ ٹول بھی اوپر جا رہا ہے اور کیسز میں بھی اضافہ یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. اس پہ بھی انہوں نے اپنی پالیسی دی. اور پھر فوج کے حوالے سے ان کا جو ایک بیان تھا وہ بڑا ہی امپورٹنٹ تھا. سر یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آرمی کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا اقدام یا ایسی پریس کانفرنس بھی اس طرح نہیں ہوئی. ابھینندن کے معاملے پہ ہوئی، لیکن اس کے علاوہ کوئی ہمیں کسی لیول پہ کچھ نظر نہیں آ رہا. میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ آرمی ہر پولیٹیکل بات کا، ہر نعرے کا جواب آ کے آرمی خود دے. لیکن سر نام لیا تھا، سر نام لیے انہوں نے. ٹھیک ہے، لیکن اس گورنمنٹ کے پاس بھی ایک ڈیفنس منسٹری ہے، ایک ڈیفنس منسٹر ہے جو کہ پورے آرمی کے اسٹیبلشمنٹ کا، آرم فورسز کا وہ ہیڈ ہے. ہی از اے باس، ٹیکنیکلی بھی اور لیگلی بھی. یہ ان کا کام ہے کہ وہ آ کے اپنے ڈپارٹمنٹ کو اگر کوئی اٹیک کر رہے ہیں تو وہ آ کے کھڑے ہو کے جواب دیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ جو ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں، ان کا نام جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب ڈیفنس منسٹر آف پاکستان ہیں. ابھی تک غائب ہیں سر. کچھ سرے سے غائب ہے. کیوں غائب ہے یہ ان سے پوچھنا چاہیے، اور میرا خیال ہے عمران خان سے بھی پوچھنا چاہیے. میں بھی کوشش کروں گا ان کو میسج دے کے کہ جی وہ کس کونے میں بیٹھ گئے، کیا کوئی مائیوں میں بیٹھ گئے، کیا ان کا مسئلہ کیا ہے. یہ تو ہمارا
ہمارا یہ تو بلکہ سر یہی ہمارا سوال ہونا چاہیے آج تمام لوگوں سے بھی. بالکل ٹھیک آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ان کا کام ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی پولیٹیکل گروپ، جیسا کہ آپ کو جب بھی کوئی فورن افیئرز کا معاملہ ہوتا ہے تو فورن منسٹر صاحب آتے ہیں سامنے یا فورن آفس آتا ہے. ملٹری کے اوپر اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو ڈیفنس منسٹر کو آنا چاہیے یا ان کی طرف سے کوئی اسپوکس مین آف دی ڈیفنس منسٹری آئے یا جو بھی آئے. خود آرمی کو ڈائریکٹلی آ کے اس میں بیچ میں سے ایک گیپ پورا آپ نکال دیں، یہ میرا خیال ہے اس گورنمنٹ کا صحیح رسپانس نہیں ہے. یہ ان کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنا چاہیے. اور اگر وہ بہت زیادہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو کہ انلیگل ہے یا کوئی جو جیسا کہ آپ نے کہا کہ جی غداری کے زمرے میں یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، تو پھر وہ لا منسٹر کو آنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ جی یہ بات انہوں نے کی ہے، یہ بریک کیا ہے لا، انہوں نے یہ انکانسٹیٹیوشنل بات کی، اس میں ہم غور کر رہے ہیں اور لیگل ایکشن ہم کیا لے سکتے ہیں اور وہ آپ ایکشن لیں. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ان کا کام ہے. یہ میرا خیال ہے یہاں پہ تھوڑا سا ان کا ایک فیلئر ہو رہا ہے یا پراپرلی ہینڈل نہیں کر رہے سچویشن کو. آرمی کو ضرورت نہیں ہے آنے کی. آرمی ایک ادارہ ہے، بے شمار ادارے ہیں، وہ ہر ادارہ خود آ کے اگر اپنی ایکسپلینیشن دینا شروع کر دے اور اپنا ڈیفینس شروع کر دے تو پھر تو میڈیا پہ کوئی بچے گا ہی نہیں، ایک کے بعد ایک لائنیں لگی ہوں گی. اس طرح تو نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے یہ بالکل ٹھیک ہے آرمی خاموش رہے، لیکن اگر بہت ہی مجبور ہو جائے جیسے کہ اس ابھی انہوں نے کیا ایاز صادق کے اسٹیٹمنٹ کے بعد، کیونکہ گورنمنٹ نے رسپونڈ نہیں کیا تو پھر وہ خود آ کے انہوں نے بڑے ایک لمیٹڈ طریقے سے رسپونڈ کیا. مگر یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ کام ان کا ہے. اور میرا خیال ہے 2-3 دن سے کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ کہاں ہے، تو آج انہوں نے کچھ شاید بیان بھی دیا ہے یا دینے کی کوشش کر رہے ہیں پرویز خٹک صاحب. نہیں یہ بالکل رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ پرویز خٹک صاحب، بلکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ ہمیں کہنا چاہیے کہ لاپتہ ہیں، ان کو کوئی ڈھونڈ کے لے کر آئے. نظر نہیں آ رہے اور وہ اور سر یہی وجہ بنتی ہے، آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ اداروں کو جب بڑے ادارے آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے اور جو اسپیس آپ کریٹ کرتے ہیں وہاں پہ جس شخص کا جو کردار ہے، جو ڈیوٹی ہے، جو پورٹ فولیو ہے، اس کو اس حساب سے پرفارم کرنا چاہیے. سر کمنگ بیک ٹو امیرکا، بیکاز اوبیسلی یو آر سٹنگ دیر، کچھ دن رہ گئے ہیں اور الیکشن سر رائٹ آن دا کارنر. میرا سر ایک ہی سوال ہے اور پاکستانی بھی جاننا چاہتے ہیں، اس خطے میں یعنی پوری دنیا میں خصوصاً پاکستان کے علاوہ امریکن الیکشنز آر ویری امپورٹنٹ. پوری دنیا دیکھ رہی ہے جو بھی پریزیڈنٹ ہوگا نیکسٹ، اس کا انتخاب، اس کا اثر پڑے گا پوری دنیا میں، چاہے آپ کی مڈل ایسٹ کی پالیسیز ہوں، چاہے آپ کو پیلسٹائن کے ایشوز ہوں، چاہے آپ کے یورپی یونین کے معاملات ہوں، چاہے برطانیہ ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے انڈیا ہو، اور چاہے چائنا کے ساتھ اس وقت بہت زیادہ ٹینشن چل رہی ہے. کیسے دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت کیا پوزیشن ہے، جان بائیڈن کیا پوزیشن ہے، اور who will win this election، اور جو اگر بائیڈن جیتے ہیں تو کیا فرق پڑے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ تو that will be at the continuity of his policies. دیکھیے 2-3 ایشوز پہ تو بہت فرق پڑے گا. ایک تو یہ کہ اگر اور اب تک جو ریزلٹ میں دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے سارے دنیا میں، وہ آج کل ایک ہی سبجیکٹ ہے ہر بڑے چینل پہ کہ یہ امریکن الیکشن میں کیا ہو رہا ہے اور پولز کیا ہے اور کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے. مگر بڑا ٹف مقابلہ ہے اور پہلے سے زیادہ بہتر ہے ڈیموکریٹ کی پوزیشن، اتنا تو سبھی کہہ رہے ہیں. اور مقابلہ ٹرمپ صاحب نے کرنا ہے کہ جی وہ اپنی وہ جو سپورٹ ہے وہ مینٹین کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اور مارجن کتنا ہوگا. ایک یہ بھی ایشو ہے کہ اگر مارجن کم ہوا تو پھر یہ لیٹیگیشن میں چلا جائے گا معاملہ اور کورٹس میں آئے گا اور پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے کہ فیصلہ ہو کہ جی کون جیتا کون آ رہا. تو یہ ایک بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سا مسئلہ بھی ہے. لیکن فار انسٹنس اگر ٹرمپ صاحب ہار جاتے ہیں تو امیڈیٹ جو امپیکٹ ہوگا پاکستان پہ وہ تو ہوگا افغانستان کی سچویشن، کیونکہ پاکستان نے بھی بہت سارا اپنا ایک پولیٹیکل انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے، اپنی پالیسی انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے کہ جی وہاں پہ یہ ڈائلاگ ان کا کامیاب ہوگا، ایک پولیٹیکل گورنمنٹ اور پیس ریسٹور ہوگا، اور پھر پاکستان کے ریلیشن بھی ان سے بہتر ہوں گے اور اس علاقے میں بھی پیس ہوگا اور امریکن جائیں گے یہاں سے. اب اگر یہ ہار جاتے ہیں تو ڈیموکریٹس نے ابھی تک کوئی کلیئر پالیسی نہیں دی ہے اس مسئلے پہ کہ جی وہ کیا
फौरी विड्रॉल करेंगे या रुकेंगे या क्या करेंगे, किस तरीके से वो हैंडल करेंगे, ये अभी एक क्वेश्चन मार्क है। एक तो इस पे होगा। दूसरा जो इम्पैक्ट होगा वो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी पे होगा, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हो जाता है। तो इन्होंने पूरी कोशिश की है अरब को और मुस्लिम मुल्कों को कि वो इजराइल को एक्सेप्ट करें, और काफी हद तक कामयाब भी हुए ये। इसका उनकी इलेक्शन पे कोई असर होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है लोकल वोटर्स पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे बिल्कुल है, ये एक बड़ा इश्यू है। और शायद डेमोक्रेट्स भी उसको वेलकम ही करें कि जी उन्होंने ऐसा काम कर दिया जो कि पहले वो नहीं कर सके। मगर उनकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर रही है, ओबामा की भी और बाइडेन की भी, कि जी टू स्टेट सोल्यूशन इन पैलेस्टाइन, मिडिल ईस्ट में पैलेस्टाइन भी होना चाहिए और इजराइल भी। अब वो अगर उस पर वापस जाते हैं तो क्या होगा, और अगर वो नहीं जाते, ये जो नई पॉलिसी है इस पर क्या होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उनका भी। और बाकी दुनिया में तो सारे अपने अपने मैनेज कर लेते हैं, बहुत से मुल्क खुश होंगे, बहुत से मुल्क नाराज होंगे, खफा होंगे कि जी उनकी पॉलिसी अब नहीं चल रही। मगर ये कि डोमेस्टिकली बहुत बहुत लोगों को बहुत असर पड़ेगा। तो एक दिन रह गया है, मगर सबसे इस दफा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जी तकरीबन 70% जो इलेक्टोरेट है, जो वोटर्स पिछले इलेक्शन से अगर आप कंपेयर करें, 2016 से अगर आप कंपेयर करें, तो अब तक 70% के करीब लोगों ने ऑलरेडी वोट दे चुके, यानी अभी 2 दिन बाकी हैं, कल का दिन और परसों वोटिंग है। 70% हैव ऑलरेडी वोटेड। इलेक्शन डे पे तो 30% जो है वो वोट करेंगे। अगर ज्यादा टर्नआउट हुआ तो फिर थोड़ा और भी बढ़ सकता है, लेकिन ये कि मेजॉरिटी हैव ऑलरेडी वोटेड। और उससे बड़े घबराए हुए हैं ये गवर्नमेंट वाले, ट्रंप वाले, क्योंकि ज्यादातर लोग जो पहले वोट दे रहे हैं वो डेमोक्रेट दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर है कि ये कहीं गड़बड़ होगी। लोगों ने यहाँ वॉशिंगटन में तो लोगों ने अपनी दुकानों के सामने गत्ते के वो लगा के और बंद शट डाउन कर दिया है कि जी राइटिंग अगर होगी तो हमारे शीशे टूटेंगे। यानी इतना खौफ फैल गया, कई स्टेट में जो हो रहा है कि लोग अपने अपने बिजनेस बंद कर रहे हैं। उस तरह वो बड़े बड़े हार्ड बोर्ड लगा रहे हैं, जैसे वो तूफान आते हैं ना, हरिकेन आता है तो लोग अपना वो पूरा फेस बंद कर देते हैं, उस तरह दुकानें भी यहाँ बंद हो रही है। पुलिस बहुत ज्यादा आ रही है, लोग अलर्ट हो रहे हैं कि जी पता नहीं क्या गड़बड़ होगी, क्या मार कुटाई होगी, सिविल वॉर होगी, क्या होगा। तो बड़ा लोगों ने यहाँ पे तो खाने पीने की चीजें जमा कर दी है, टिश्यू पेपर नहीं मिल रहे, सब उठा के ले गए लोग, पता नहीं मिले नहीं मिले बाद में। सर बहुत शुक्रिया सर, बड़ी आज गुफ्तगू हमारी से हासिल रही। कुछ हमने अपने मसाइल भी आपके सामने रखे यूट्यूब सहाफियों के, और करने चाहिए, आप लोगों को घबराना चाहिए, तो हर जगह होता है। उनके जो पसंद करने वाले हैं वो अपनी बात करें, आप अपनी बात करें, ठीक है। जो सुनने वाले सर अलमिया ये है कि बरतानिया में जो बहुत सारे सहाफियों को हम जानते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बुरा कह के यहाँ पे असाइलम लिया, अब यह ब्रिटिश नेशनल होकर मोतबर सहाफी बन गए और उसी हाई कमीशन में जाके कवरेज भी बकायदा करते हैं, जिस मुल्क के हाई कमीशन को बुरा कह के यहाँ पे आए। और अब अनफॉर्चुनेट सिलसिला ये है कि जब आप किसी के कबीले की बात ना करें तो कबीला वाला जिस कबीले से के खिलाफ आप बात कर रहे होते हैं वो आपके खिलाफ हो जाता है कि जनाब ये तो हमारी बात नहीं कर रहा। तो ये सेग्रीगेशन हमें यूट्यूब पे नजर आती है। जो लोग आपको सुनते हैं डेफिनेटली वो आपको सुनेंगे, जो हमें सुनते हैं वो हमें सुनेंगे। की पॉलिसी ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जब जितनी गवर्नमेंट्स इनकी आई हैं, नवाज शरीफ और नून लीग की जितनी गवर्नमेंट, उसमें हमेशा उन्होंने कोशिश की है कि जी लोगों को डिवाइड करें, अपने साथ मिलाएं। बल्कि मैं जब रिपोर्टिंग करता था और इनके खिलाफ लिखता था और इनके लोग आते थे कि यार आप क्यों लिखते हैं, या आप ये लेना, कुछ गिफ्ट लेना, ये करने वो करने, तो अगर आप इनकार कर दे तो वो कहते थे जी फिर आप हमारे साथ नहीं है, फिर आप पीपल पार्टी के साथ हैं। और तब एटीट्यूड ये होता है उनका कि अगर आपने उनसे रिश्वत नहीं ली तो आप फिर मुखालिफ है, यू आर अगेंस्ट अस, यू आर सर देन इवन दे से दैट यू आर नॉट अ जर्नलिस्ट। कुछ लोगों ने मैसेज ऐसे भेजे, जब आपको निकाल देते हैं अपनी कबीले से निकाल देते हैं तो फिर वो आपको जो भी मर्जी आए कह ले। तो वो ये इन्होंने शुरू किया था और ये अभी तक चल रहा है। मतलब है कि अब कुछ लोग वो बड़े ब्रांडेड हो गए जिस तरह के, जी अब वो उससे बाहर नहीं निकल सकते।
سر یہ چل رہے ہیں یہاں پہ، اور کسی مجھے یاد ہے اچھی طرح جب میں نے ڈاکٹر عدنان کے حوالے سے، ظاہر سی بات ہے سر 3 ماہ ہمارے بھی کان پک گئے تھے سن کے نواز شریف بیمار ہیں، اس ہسپتال جا رہے ہیں، اس ہسپتال جا رہے ہیں. تو ایک دن ہم نے سوال کر ہی لیا کہ ڈاکٹر عدنان سے کہ جناب 3 ماہ گزر گئے، کوئی ایک تو خدا کوئی رپورٹ دکھا دے ریکمنڈیشنز کی جو آپ بات کرتے ہیں. تو جس دن یہ بات ہم نے کرنا شروع کی تو کچھ لوگوں نے ہمیں کہا کہ جناب آپ تو بڑی خطرناک صحافت کر رہے ہیں، اور آپ یہ صحافت نہیں، آپ سوال کی تو کرنا چاہیے اور کرنے دینا چاہیے. آپ ہر سوال کریں، جواب دینا دیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کو وہ پھر بلاتے ہی نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں جی آپ دور رہیں، پھر آپ نزدیک نہ آئیں. سر یہاں تک کہا گیا کہ جناب آپ تو آپ کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھایا جائے گا. تو ان کے نزدیک تو ظاہر ہے کریڈیبلٹی، اگر آپ انڈیپینڈنٹ سوال کریں گے تو پھر ان کے نزدیک تو ایسے ہی ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سو نائس آف یو. ویورز یہ ہمارا آج کا شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے لندن سے اجازت دیجیے. اللہ نے